بندہ مومن اللہ کا بندہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگ اپنے آپ کو اچھا بتاتے بھی ہیں، اچھا کہتے بھی ہیں، اچھا سمجھتے بھی ہیں، اپنے ترجیحات طے کر لیتے ہیں، خود ہی ان پر پابند ہو جاتے ہیں، خود ہی قائل ہو جاتے ہیں کہ چونکہ میرے اندر یہ صفات ہیں لہٰذا میں اچھا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رزق چونکہ حلال کماتا ہوں لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں، ماں باپ چونکہ میرے مجھ سے خوش ہے لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں۔ 5 نمازیں پڑھنے والا بھی اپنی تئیں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ شاید میں سب سے اچھا ہوں۔ تو مختلف قسم کی چیزیں لوگ بنا کر کے اپنے آپ کو اچھا گردانتے ہیں، اچھا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ کسی قسم کی کو خدمت کر لیتے ہیں، کسی غریب کا بھلا کرتے ہیں، کسی مسکین کے یتیم کے کام آتے ہیں، وہ اچھے ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیا جائے اچھا کون ہے، کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو انسان میں پائی جائیں تو انسان مومنوں والی صفات رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بالکل شروع میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جسے میرا رب بتا دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ نہیں فرمایا قرآن میں شک کیا نہیں جاتا، قرآن پاک میں شک ہے نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے دماغ میں شک ہے، اس کے ذہن میں شک ہے، اس کے باطن کے اندر فتور ہے۔ قرآن میں شک نہیں۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ویسے تو قرآن مجید ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پر قرآن سے صحیح ہدایت اخذ وہ لوگ کرتے ہیں، حاصل وہ لوگ کرتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، متشابہات سے بچنے والے۔ جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں جاتے ہیں، اور جہاں جانے سے مالک نے روک دیا ہے وہاں سے رک جاتے ہیں، وہ حقیقی نفع لیتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب کی تعریف ہے کہ وہ چیز جو حواس خمسہ سے بھی معلوم نہ ہو اور عقل سے بھی ماوراء ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ مومن غیب پر ایمان لاتا ہے، تو پھر غیب پر ایمان کس طرح لاتا ہے؟ وہ غیب پر ایمان اس طرح لاتا ہے کہ وہ عقل سے تو معلوم نہیں کر سکتا تھا، حواس خمسہ سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مدینے والے محبوب نے اسے بتا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جن چیزوں کی خبر دی گئی، اطلاع دی گئی، حضور نے امت کو بتائی، وہ غیب کی چیزیں وہ کیا ہیں؟ قبر، حشر، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ مومن ان پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کامل رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور یہ یقین مومن کی اخلاقی پوزیشن کو بلند کر دیتا ہے۔ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ قبر میں جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا، تو زندگی محتاط گزارتا ہے۔ جب ایمان کامل رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی حضور کھڑا کیا جاؤں گا، تو پھر وہ اس دن سے ڈرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور پھر جو ڈرتا ہے رب کہتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا، اسے 2 جنتیں دی جائیں۔ تو پہلی ان کی صفت مومن کی، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے، وہی پر ایمان کتنا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہر وقت دنیا گھومتی ہے یا قبر حشر کا بھی کوئی نقشہ نگاہوں میں رہتا ہے؟ دنیا کے مد و جزر، حساب کتاب، پیسے کا لین دین، جائیداد کی خرید و فروخت، یہی صرف ہمارا زندگی کا سرمایہ حیات ہے، یا آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے؟ یؤمنون بالغیب کی عملی صورت بھی کوئی ہماری زندگی میں ہے؟ پھر قرآن مجید نے کہا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا معنی ہر مفسر نے یہی لکھا ہے کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو نماز ظاہری آداب کے ساتھ بھی پوری ادا کرے اور باطنی آداب کے ساتھ بھی ادا کرے۔ تیرا لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت موجود ہو، نیت تیری حاضر ہو، یہ ظاہری آداب ہیں، اور تیرا باطن نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو اپنے قلب سے، روح سے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کس طرح؟
خود میرے کریم محبوب علیہ السلام نے بخاری مسلم میں وضاحت کر دی، فرمایا رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہی کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو باطنی آداب بجا لاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ان کے ساتھ رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے کہ بعض کو مالک امیر بنا دیتا ہے، بعض کو غریب بنا دیتا ہے، تو وہ پھر صدقات کو ٹیکس نہیں سمجھتے، وہ کسی کو دینے میں بوجھ محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو مالک کی تقسیم ہے، میرے اس نے ذمہ لگایا ہے، میں نے دینا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کے ساتھ میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں جاؤں اور اللہ کے کچھ بندوں کو میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دوں۔ کچھ مفسرین نے یہاں بات کو اور کھولا ہے، وہ کہتے ہیں رزق سے مراد ہے جو بھی اللہ نے دیا ہے، پیسے دیے تو وہ اللہ کے رستے میں دے، علم دیا ہے تو اسے بانٹے، اگر کسی کو اللہ نے معرفت دی ہے تو اپنے فیض سے لوگوں کو قریب کرے اللہ کے، وہ پھر وہ علم آگے بانٹے، وہ تقسیم کرے۔ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے نا دیا ہوا تو رب کا ہے، تو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو اسے بانٹنا شروع کر، تو دینا شروع کر۔ اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، نہیں، بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ کنویں سے سارا پانی نکال لو تازہ آ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ سارا نکل جائے۔ آپ علم جتنا بانٹتے ہیں اتنا یہ بڑھتا ہے۔ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، علم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف دوسروں پر اثر تو نہیں کرتی، جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات آپ پر بھی اثر کرتی، تو آپ کا علم بانٹنے سے مضبوط ہوتا ہے، وہ دینے سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے، مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم بندے کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کے گرد حصار بنا دیتا ہے۔ حفاظت جو اللہ نے تجھے دیا بانٹ اس کے رستے میں۔ پھر مومنوں کی صفت بیان کی، ایک تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں دیا ہے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا حبیب وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، کتاب کو، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک حرف کو وہ اپنے لیے دستور حیات سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پختہ۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اگرچہ کتابیں بدل دی گئی ہیں پر اللہ کی کتابیں تو تھی، ان کے جو احکامات موجود تھے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یہاں سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ کہا گیا ایمان دو چیزوں پہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایک اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور ایک اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا، پہلے نازل ہوا جو آپ پر نازل ہوا، آپ کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہوگا۔ بتا دیا قرآن مجید نے یہاں کہ ختم ہو گئی بات، رسول پاک علیہ السلام پر بات ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ رب نے ختم کر دیا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ختم کر دی بات، یہاں مالک نے ختم کر دی۔ اب یہ صفات جن لوگوں میں پائی جائیں کہ ایمان بالغیب بھی ہو، نماز کا قیام بھی ہو، اللہ کے رستے میں خرچ بھی ہو، جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو، جو حضور پر نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو، تو رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کامیابی والے لوگ ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے، اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا، پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، حضور گزر رہے تھے، اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے،
निसाई इब्ने माजा में भी है, लेकिन मैं जो जिस तफसील से अर्ज कर रहा हूँ, ये मैं जिस किताब का हवाला दे रहा हूँ वहां से उसी तफसील से अर्ज करूंगा, उसी अंदाज में मौजूद है वहां रवायत। एक शख्स आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, मस्जिद नबवी में आ रहे, तवज्जो है मेरे भाइयों की मेरी बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सुर्ख धारीदार यमनी चादर कंधे पे रखी हुई थी। वो बंदा पीछे से आया, उसने आके हुजूर की चादर को पकड़ के खींचा, चादर खींची। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब चादर खींची तो मैंने हुजूर की गर्दन मुबारक पर उस चादर का निशान देखा, यानी इतनी सख्त चादर के फिर गई गले मुबारक में। अब जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की चादर खींचता है तो कहता पता क्या है, कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं भूखा हूं, गरीब हूं, कुछ खैरात लेने आया हूं। ये दरवाजा जरा कोई जोर से खटखटाए तो उसकी खैर नहीं, वो तू खैरात लेने आया कि लूटने आया है। उसने चादर खींची और कहने लगा जी मैं कुछ लेने आया हूं। हदीस बुखारी में भी नबी पाक के ये जुमले मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं फल्तफता इलैहि फदहिक, फरमाते हैं जब नबी पाक ने उसकी तरफ देखा ना तो मेरे रसूल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने चादर खींची है, गले पे निशान पड़ गया, कहता है मैं मांगने आया। मेरा ख्याल है मैं उठा तो एक थप्पड़ मारता पहले, भाई तू मांगने आया है कि तू जान लेने आया है, तू कुछ लेने आया, ये क्या तरीका हुआ। उसने गर्दन पे निशान डाल दिया, लेकिन महबूब करीम मुस्कुराए। क्या खूबसूरत अंदाज है फाजिल बरेलवी का। और पता नहीं आला हजरत कहां बैठ के लिखा करते थे, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो आला हजरत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जरा शेर की लज्जत तो लीजिएगा, जिसकी तस्कीन से रोते, फरमाते हैं बड़ा भी गमगीन होना बंदा तो नबी पाक हल्की सी तस्कीन करें, पूरा मुस्कुराए भी ना, पूरा मुस्कुराए भी ना तो बंदे के गम सारे दूर हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता था कि हम क्या इंतजार करेंगे कि नबी पाक आप मुस्कुराएंगे, क्या ये कौम इंतजार करेगी? तो आला हज़रत फरमाने लगे नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं, हर वक्त मुस्कुराना तो मेरे नबी की आदत है। अंदाज देखिए, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम देख करके मुस्कुराए उस सहाबी को, उस शख्स को। हुजूर मुस्कुराए और नबी करीम घर ले आए। इशा का वक्त करीब हो गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम, ये लफ्ज बुखारी के नहीं है, ये साहिब सीरत अलबिया के। देखें कितने मोहतात अंदाज में बात कर रहा, क्योंकि जमाना बदल गया ना, हालात बदल गए। गैरों की बात नहीं, अपनों को बड़ी दलीलों की जरूरत है। भला कभी अपनों ने भी दलील मांगी है, लेकिन अब अपनों को भी दलाइल की जरूरत है, तो दे रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश करूंगा लफ्ज लफ्ज पे मैं दलील रखूं। भाई गौर करें और समझे इस पहलू को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ले आए, इशा के औकात थे, हुजूर ने कुछ दिया, बहुत ज्यादा दिया हुजूर ने, और मेरे करीम से एक कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। अब ये लफ्ज भी सीधा करना है, ये दुर्बे नहीं है, ये दुर बेबहा दिए। दुर अलहदा है और बेबहा अलहदा है। ये भी लिखा ना, फाजिल बरेलवी का कलाम है ना, जरा समझ के पढ़ना पड़ता है। दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए। अब शेर समझ में आएगा आपके। तो बड़ा कुछ दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अता किया। तो पता क्या कहता है हुजूर से, जिसको दे रहे हैं, वो कहने लगा जी मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, तो आपने माज़अल्लाह कुछ भी नहीं दिया। मैंने तो सुना था झोलियां भर जाती हैं, तो ये क्या दे रहे हैं? तवज्जो है मेरी बात पर? मतलब ये कि अगर आप खड़े हो ना, किसी इशारे पे गाड़ी की ब्रेक लगाए, तो मांगने वाले ने शीशे पे दस्तक दी, तो शीशा नीचे करके 10 रुपए थमाए, तो उसने कहा ये क्या दे रहे हो? 100 का नोट दो, तो उसको 10 भी खोल ही देने, किधर ला पूरा दे ना, जो तो 100 लाभ नहीं होता ला। हाँ तू भाई को छीनने आया, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? सही कह रहा हूं मैं? तो ये क्या बात? कहने लगा जी आप, मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी, तो आप क्या दे रहे हैं? जब उसने ये लफ्ज कहे तो हज़रत उमर फारूक ने तलवार निकाली, फरमाया मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया अमर तुम नहीं जानते, पीछे हट जाओ। हुजूर घर ले गए, अज़वाज मुतहरात के पास जो कुछ था सारा उसे अता कर दिया। सैयदा फातिमा के घर में जो कुछ था सारा दे दिया। उसकी झोली भर गई। जब भर गई ना, अब पता क्या कहता है? कहता है महबूबा मैंने जो तारीफ सुनी थी ना, आपको मैंने उससे बढ़ के पाया है। हुजूर इतना सखी बंदा देखा ही नहीं, इतना कमाल मैंने देखा ही नहीं, हुजूर इतनी शान मैंने देखी नहीं जितनी आपकी है। महबूब ने सुलाया घर में, फजर का वक्त उठाया तो फरमाया जो बात रात मुझसे की थी वो मेरे गुलामों से भी कर दोगे? वो कह दोगे बात जो तुमने बाद में की थी? अर्ज की हुजूर कर दूंगा। तो महबूब फरमाने लगे जब तुमने कहा ना मैं कुछ नहीं देता, ये लफ्ज है तबरानी के, जब तुमने कहा ना मैं नहीं देता कुछ भी, तो उनके दिल परेशान हुए थे। जब तुम कहोगे ना कि नबी ने मेरी औकात से बढ़ के दिया है, तो इनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। इनके कलेजे, बड़ी तकलीफ होती है जब लोग, यार ये कौन सा दीन तुम लोगों को बता रहे हो कि नबी दे कुछ नहीं सकता।
یہ کون سا دین ہے جس میں رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے جس میں ڈی پی او آر پی او تو با اختیار ہو اور محمد اور علی اتنے بھی با اختیار نہ ہو؟ یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اور مجھے بتاؤ کون سا رنگ قوم کو دے رہے ہیں؟ کون سا رنگ؟ تم یہ تو بتا رہے ہو کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، خبردار لوگ ڈرتے ہیں، اور کہہ رہے ہو نبی کے پاس قوت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کے غلاموں کو، اور یہ وہ رنگ ہے جس کو خود میرے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ صبح فجر کے وقت حضور اس صحابی کو لائے مسجد میں، اس غلام کو، ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، ابھی سمجھ نہیں تھی، حضور لائے تو فرمایا رات جو میرے ساتھ بات کی تھی ذرا میرے غلاموں کے ساتھ بھی کر دیں۔ تو وہ صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگے یار میں نے جتنی تعریف سنی تھی نا رسول پاک کو بڑھ کے پایا۔ کیا حضور کی سخاوت ہے کہ یہ تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اب ذرا ایک بات پہ غور کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب جب وہ صحابی یہ بات کہہ رہے تھے نا تو وہ صحابہ خوش ہو رہے تھے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی، وہ سمجھ لینا میرے بھائی۔ حضور فرمانے لگے میرے غلاموں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اسے نیزے مار رہے تھے، قابو کرنا چاہتے تھے، اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی، مالک موجود نہیں تھا، وہ بے قابو ہو گئی، پاگل ہو گئی، لوگ پکڑتے ہیں قابو نہیں آتی۔ کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا، پھر وہ مالک آ گیا، پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے سلیقہ آتا ہے سنبھالنے کا، چونکہ اونٹنی میری ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اپنی اونٹنی کو دکھایا، وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی، مالک نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ بھی پھیرا، چارہ بھی کھلایا، اور پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی، اور پھر اسے باندھ دیا۔ لوگوں سے کہنے لگا تم جاؤ، اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ میرے کریم رسول فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، یہ مجھے آتا ہے طریقہ، اس کو سنبھالنا کیسے؟ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مجھے طریقہ آتا ہے سنبھالنے۔ یہ سنیں اللہ کو سنیں جی۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب دیکھیں نا، پڑھا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے ان پڑھ سے گزارا کرنا آ جائے، پڑھا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا، اسے واپس کیسے لانا ہے، وہ گھائل نہ کرے، وہ لوگوں کو قائل کرے۔ وہ یہ نہیں کہا جا دوڑ جا، تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے، بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا، جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوں گا، آ جا بیٹھ جا بھائی۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا، اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے۔ بھئی ہمیں گزارا کرنا آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے۔ میرے رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے۔ حضور کے غلام تھے، ظاہر نام تھا، نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں، یہ میرا پینڈو ہے، یہ میرا دیہاتی ہے۔ اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا پینڈو کہہ دیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں مینوں آنکھوں یار کھول کے سارے پینڈو، میں بھی پینڈو جی، میرے ابا جی بھی، میرے دادا جی بھی۔ اصلاً نسلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے، اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے، تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے۔ یہ جتنے شہر آباد ہے پینڈوؤں کی وجہ سے آباد ہے۔ پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا بات ہے، مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا ہے، کہتا ہے کبھی یہ صحیح ہوتے نا، او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا، تیری صرف سڑک کچی ہے تو سب سے نیچا ہو گیا ہے، تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے۔ تو اس طرح بھی تو غور کرنا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور درویشوں نے کہا تھا دیش اپنے دیا بلہ نالو تم بے لالا کھائیے، امی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے۔ وہ بھائی یہاں رہ، وہ صحابی آیا کرتے تو حضور فرماتے ہیں یہ نا میرا پینڈو ہے، میں اس کا شہر۔ وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے، کئی پوچھتے کھانا کیا ہے، سویرے کیا کھایا تھا۔ اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہ استاد جی سویرے کیا کھایا تھا، میں کہوں گا تیرا دماغ ٹھیک ہے، جو بھی کھایا تھا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا۔ لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے، میرے نبی کریم مسکرا مسکرا کے جواب دیتے۔ یہ اخلاق ہے، یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا انوکھا ہے، یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5000 کا نوٹ پہلے نکال لیں، پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری، پھر تو ماحول صحیح ہو جائے۔ لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا، جمعراتی سویرے 10 بجے ہونا تھا، تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں۔ کیا تماشا، اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری،
اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے۔ میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے، مجبوری جو ہوئی ہو جاتی ہے۔ آپ بھی آیا کرتے تو نبی پاک کو ہسایا کرتے اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے، حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا تو محبوب کو ہنسائے، آ جائے کبھی۔ وہ کبھی کبھی آتے، کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے، اسی لیے مانگنا منع ہے۔ اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے، یہ بخاری ہے۔ اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی، تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا، نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے۔ وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے، سبزیاں لاتے خرید کے، حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دے رہے ہیں، میں ادھار لایا ہوں۔ تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، قسم نے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا حضور، اس کے پیسے دے دے، میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی، فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے دے کے آ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آ گئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، پیچھے سے۔ کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ، کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ چوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں، ذرا بوجھ نا، یہ اخلاق ہے۔ پینڈو ہے، اسے بولنا بھی نہیں آتا، اسے سلیقے بھی نہیں آتے، بوجھ بھلا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہے کہ بوجھو تو کون ہوں، حضور آپ تو ساتویں گلی سے گزرے تو مجھے پتہ چلتا ہے میرے رسول گزر گئے، یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کون ہے۔ میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے۔ مسکرا رہے تھے سارے، صحابہ ہنس رہے تھے۔ جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا حبشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا تھا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا، حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بانگل اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ بس میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا حضور؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا، میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی ہے، رب کی نظر میں تو بڑا